Plus TV, safety for all. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور دیگر ناظرین، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و پالنہار ہے، اور وہی ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا اور ہماری دنیاوی و اخروی کامیابی و کامرانی کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خاص کر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے، لڑکیاں کیوں گھر سے بھاگ رہی ہیں۔ عنوان سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مواد یا موضوع کے حساب سے کس مسئلے پر بات ہونے والی ہے۔ ملک ہندوستان میں ہر آئے دن شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جہاں ہمیں یہ افسوسناک خبر نہ ملتی ہو کہ کہیں کہ کسی کی بیٹی بھاگ گئی، کسی کی بہن بھاگ گئی، کسی کی بیوی بھاگ گئی۔ ایسے ایسے واقعات سن کر دلوں پر ایسے لگتا ہے جیسے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ یہ کہ ہمارے اپنے آپ پر بسا اوقات یہ یقین نہیں ہو پاتا کہ کیا ہم ایسے سماج میں ہیں، ایسے معاشرے میں ہیں جہاں اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں ہمارے معاشرے کے لوگ کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے بسا اوقات، اور کبھی یہ بھی خیال آتا ہے شاید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق قرب قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی۔ یہی ایک نشانی ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ڈگر ڈگر پر، ہر نکڑ پر، ہر چوراستے پر شراب خانے تو عام نظر آتے ہیں، لیکن وہیں پر یہ زنا کے اڈے، یہ زناکاری، یہ بدکاری، یہ ساری چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ محترم ناظرین اور حاضرین، جتنے بھی آپ واقعات سنتے ہوں گے، آپ کو یہ لگتا ہے شاید یہ واقعہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کے گھر میں پیش آیا ہے، یہ پڑوس کے گھر میں پیش آیا ہے، یہ ملک کے فلاں کونے میں پیش آیا ہے، یہ دلی میں پیش آیا واقعہ ہے جہاں پر ایک دلت لڑکی کے ساتھ ایک جس نے بھی ظلم کیا ہے تو وہ ہوا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو فلاں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن کتنے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اس بستی سے، ہمارے اس گاؤں سے، ہمارے اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں پر کسی کی بیٹی بھاگ گئی ہے، کسی کی بہن بھاگ گئی ہے، کسی کی بیوی بھی بھاگ گئی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، سارے لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اور اصلاح کرنے کے لیے ان خواتین اسلام تک جنہیں محروم کیا جاتا ہے دینی تعلیم سے، جنہیں مساجد میں نہیں آنے دیا جاتا، نہ جنہیں جمعہ کا خطبہ سنائی دیتا ہے، نہ دین کی کوئی بات ان کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ کہاں سے دین سیکھیں گے، کیسے دین سیکھیں گے، کہاں قال اللہ اور قال رسول ان کو پتا چلے گا۔ وہ صبح سے شام تک سیریل دیکھ رہے ہیں، کیسے پلان کیا جاتا ہے، وہ کرائم پیٹرول دیکھ رہے ہیں جہاں پر گناہ کیسے کیا جائے وہ سکھایا جاتا ہے، وہ سی آئی ڈی جیسے سیریل دیکھتے ہیں جہاں پر گناہ کو چھپانے اور گناہوں پر پردہ ڈالنے کی تدابیر سکھائی جاتی ہیں۔ ایسی سارے اور اسی طرح یہ ساس بہو کے جھگڑے اور افیئر، یہ جتنی بھی چیزیں آج سیریلز میں دکھائی جا رہی ہیں، ہم یہ سمجھے نہیں کہ یہ سیریل دیکھ کر اپنا ٹائم پاس کر رہی ہے، نہیں، یہ تو اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان کا سامان کر رہی ہے۔ ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بچوں کے لیے گھر میں ٹی وی لگا دیا، بچوں کے لیے ڈش کیبل لے لیا، بچوں کے لیے فون ہاتھ میں تھما دیا۔ آج کل تو یہ جب تک کہتے تھے کہ بچوں کو فون نہ دو، آج ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ زوم پر آن لائن کلاس لینا ہے، فون دے دو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہی نتائج سامنے آئیں گے، یہی نتائج سامنے آئیں گے۔
آپ سوچتے ہوں گے شاید یہ ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوگا، یہ کسی اور کے گھر میں ہوا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوگا آپ کے گھر میں جو دوسروں کے گھر میں ہوا ہے؟ جب آپ خوش ہوتے ہیں دوسروں کے گھر میں ہونے سے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، آپ کو اس کی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو 2 واقعے بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک واقعہ جو میں پڑھا ہوں اور حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ ایک لڑکی تھی ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، گھر چھوڑ کر گئی۔ لڑکے سے کہا تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ جو ماں باپ پال پوس کر بڑا کیے، جتنے ماشاءاللہ اتنے بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہر ایک کی اپنی بیٹیاں ہیں، ہر ایک کے گھروں میں بہو ہے، تو جن لوگوں نے بچیوں کو پالا ہے ان کو احساس ہے اس کا، بچیوں کو کس طرح ان کے ناز و نخروں کو برداشت کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو پھولوں کی طرح سجایا جاتا ہے۔ یہ گھر کا باغیچہ ہے، اس باغ کے یہ پھول ہوا کرتی ہیں۔ ان کی ایک چھوٹی سی تکلیف کو اپنے تکلیف پر ترجیح دی جاتی ہے، اپنی خود تکلیف اٹھا لیں گے ماں باپ، لیکن لڑکیوں کو کبھی تکلیف اٹھانے نہیں دیں گے۔ لڑکوں کو ہو سکتا ہے تکلیف میں ڈال دیں گے، لیکن لڑکیوں کو کوئی تکلیف ہونے نہیں دیں گے۔ وہ ماں باپ کو ٹھکراتی ہے، وہ خاندان کو ٹھکراتی ہے، عزت کو ٹھکراتی ہے، اسلام کو ٹھکراتی ہے اور دوڑ پڑتی ہے۔ وہ جو چند الفاظ اپنی زبان سے کہتا ہے، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا، میرے بغیر تم نہیں رہ سکتے، اس طرح کے چند جملے جو عیاری و مکاری والے جملے ہیں، وہ کبھی تمہارے بغیر نہیں بلکہ تمہارے جیسے ہزاروں کے ساتھ وہ رہتا ہے، تمہارے جیسے ہزاروں کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے، وہ تم کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہوا کیا اس لڑکی کے ساتھ؟ وہ ماں باپ کا زیور پیسہ سب لے کر چلی گئی، اور اس کے بعد جب نکل رہی تھی، آنکھ سے آنسو نکلیں گے، وہ جب نکل رہی تھی تو اپنے ماں روٹی بنا رہی تھی، اس کی ماں روٹی بنا رہی تھی۔ ماں نے کہا بیٹے ناشتہ کر کے جاؤ۔ نہیں ماں، کالج کا ٹائم ہو گیا، مجھے جانا ہے۔ گھر سے الماری سے زیور غائب، پیسہ پورا کالج کے بیگ میں ڈال دیا اور لے کر نکل گئی۔ ادھر ماں بھولی بیچاری، وہ روٹی بنائی، ٹفن میں ڈالی اور کہا کہ میری بیٹی بھوکی گئی ہے، میں کالج لے جا کر اس کے ٹفن پہنچا کر آتی ہوں۔ کالج پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، تمہاری بیٹی ادھر نہیں آئی ہے۔ ماں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر میری بیٹی کہاں گئی۔ وہ پورا گاؤں ڈھونڈ مارتی ہے، چپا چھان مارتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس کی بیٹی کسی اور کے ساتھ رفو چکر ہو گئی ہے۔ اور اس وقت اس کو وہ غم نہیں ہے، اسے یہ غم ہے کہ میری بیٹی بھوکی گئی ہے۔ اس کے دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، وہ پاگل ہو جاتی ہے، اور سارے گاؤں میں ایک ہی آواز اس کے منہ سے نکلتی ہے کہ میری بیٹی بھوکی گئی تھی، مجھے اسے روٹی دینا ہے۔ وہ روٹی کئی دن تک اپنے پلوں میں باندھ کے پھر رہی ہے، وہ روٹی کا ٹکڑا سوکھ گیا، اس کے کپڑوں کی حالت دیگرگوں ہو گئی، وہ بھاگ رہی ہے ادھر سے ادھر کہ میری بیٹی بھوکی گئی تھی، مجھے اسے روٹی کھلانا ہے۔ ادھر باپ اور بھائی مارے عزت کے خودکشی کر کے مر گئے۔ اور اس لڑکے کا کیا ہوا؟ لڑکی پہنچی اس آدمی کے پاس تو پتا چلا وہ ایک جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہے، اس کے پہلے سے 3 بچے ہیں، اس کی ماں پلنگ میں پڑی ہوئی ہے، اس کا باپ بیمار ہے۔ جب وہاں جاتی ہے تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تم تو مجھے ایسا کہتے تھے، وہ کہتے تھے چاند توڑ کے لائیں گے، تارے توڑ کے لائیں گے، یہ کیا ہے؟ کہا نہیں، یہاں تو جنگل سے جا کے لکڑیاں کاٹ کے لانا ہے، یہاں تجھے اسی جھوپڑی میں رہنا ہے۔ کہا میں نے غداری کی میرے ماں باپ کے ساتھ، مجھے واپس لوٹنا چاہیے، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تم کیسے جا سکتی ہو؟ تم جا ہی نہیں سکتی ہو۔ کسی طرح چھٹکارا پا کر وہ گاؤں پہنچتی ہے، پتہ چلتا ہے محلے والے لوگ اسے ہر طرف سے تانا دیتے ہیں کہ ایک تیرا باپ اور تیرا بھائی وہ تو چلے گئے رب کے پاس، اور رہی تیری ماں، وہ پاگل بن کر آج تک بھی ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر پھر رہی ہے، اور ہر آدمی سے پوچھتی ہے کیا تمہیں میری بیٹی نظر آئی؟ وہ بھوکی گئی تھی، مجھے اسے روٹی کھلانا ہے۔ یہ ماں ہے، پاگل ہو کر بھی اپنی بچی کو نہیں بھولی ہے، پاگل ہو کر بھی بچی کے بھوک کا خیال اس کے دماغ سے نہیں گیا ہے۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کی جسمانی پرورش، ان کے کھلانے پلانے، کپڑا لتا، بیماری علاج، ہر چیز کے ناز نخرے، کھلونے سے لے کر ہر چیز سب پورا کرتے ہیں، اور جو ضرورت ہے جس چیز کی اس کو پورا نہیں کرتے۔ وہ کیا چیز ہے؟ روحانی تربیت۔
रूहानी तरबियत, जिस्म क्या है, ये तो मिट्टी है, सड़ गल जाएगा, कब्र में रखेंगे, लेकिन जो रूहानी तरबियत जिसका फायदा दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा, ये वाकया जो मैंने सुनाया है हकीकत है, कई लोगों की हकीकत है, एक नहीं। अभी 3 दिन पहले का एक और वाकया विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। मौलाना थे, घर में अपनी बच्ची थी उनकी, दूसरे इलाके से 2 मौलाना आए चंदे की खातिर, घर में रखा उनको, उन्होंने उन्हीं की बेटी को भगा कर ले गए। उन मौलानाओं ने, 2 उलमा ने, यहां देखिए आप, उलमा हैं, बच्ची को भगा कर ले गए, उसके साथ गुनाह करते रहे, शादी का धोखा देते रहे, वो घर से पैसा ले गई, वो घर से 10 तोले जेवर लेकर गई। हकीकत 3 दिन पहले की है, वीडियो मौजूद है मेरे फोन में, वो 3 दिन पहले का वाकया। उसे ले गए सहारनपुर की नदी में ढकेल कर गिरा दिया। उन माँ बाप पर क्या गुजरा होगा, उन माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, सोच कर देखिए आप। ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं? सवाल ये है कि ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं? उलमा के घरों में भी हो रहे हैं, गैरों के घरों में भी हो रहे हैं। भगा कर ले जाने वाला कहीं जाहिल है, कहीं आलिम है, कहीं मुस्लिम है, कहीं गैर मुस्लिम भी है। और अफसोस ज्यादा ये है कि गैर मुस्लिम लोग ज्यादा हमारी बच्चियों को भगा कर ले जा रहे हैं। क्या वजूहात है, क्या वजूहात हैं? इस पर गौर कीजिए, सर जोड़ कर बैठिए। ये मत सोचिए कि नहीं ये दूसरों के साथ हुआ, कल हमारे घर में भी हो सकता है, हमारे खानदान में भी हो सकता है, हमारी औलाद के साथ भी हो सकता है, हमारे पोतरे पोतरियों में भी हो सकता है आगे चलकर। ये नहीं कि आज हमारे साथ नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। हमें इसके लिए जो असबाब है वो असबाब बहुत से, मैं सारे असबाब यहाँ नहीं गिना सकता, चूंकि 1 आधे घंटे में इतना वक्त नहीं है कि मैं सारे असबाब को गिना सकूं। बुनियादी सबब बताता हूं। रूहानी तरबियत का फुकदान, दीनी तरबियत का फुकदान, दीनी तरबियत न देने की वजह से ये हालात पेश आ रहे हैं। ये हालात जो पेश आ रहे हैं, अंदर हम ज़ाहिरी मुसलमान हैं, हमारा रख रखाव मुसलमान है, हमारी रूह मुसलमान नहीं है, हमारे जिस्मों में दौड़ने वाला ये खून इस्लामी नहीं है। हराम खाते हैं, सूद खाते हैं, रिश्वत खाते हैं, लोगों का माल हड़प लेते हैं, भाई भाई की जायदाद को हड़प लेते हैं। कहां से इसके अंदर जिस्म के अंदर ये ईमानी ताकत, ये ईमानी कैफियत नहीं होगी तो फिर ऐसे ही असबाब पैदा होंगे, यही असबाब पैदा होंगे। और भी असबाब है, उनमें से एक और सबब जहेज, उनमें से एक बुनियादी सबब, असबाब बहुत हैं, मैं चंद पर बात कर रहा हूं। असबाब में से एक जहेज, जो एक नासूर है, जहर है, पूरे समाज को खा जा रहा है। जहर की वजह से, इस जहेज की वजह से पूरे माशरे में जो बड़ लड़कियां बैठी हुई हैं बिन ब्याही, 35 साल हो गई, पेपर में उठाइए आप, रिश्ते के लिए ऐड आ रहा है, क्या एज है? 35 साल है, 40 साल है, अभी तक निकाह नहीं हुआ है। ऐसे कितनी बेटियां घरों में बैठी हुई हैं, क्या कसूर है उनका? क्या कसूर है? क्या वो इंसान नहीं है? इंसान होने के नाते वो उनका हक नहीं है निकाह करना? नहीं, जहेज चाहिए, जोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, और कितनी फरमाइश, कभी खत्म नहीं होती है फरमाइश। जितना भी दे लो, आप जानते हैं, कहीं जिंदा जला दिया गया देने के बाद, कहीं पर फांसी पर लटका दिया देने के बाद, सब कुछ देने के बाद, फिर ये कब खत्म होगी? ये भिखारी हैं, ये कभी इस भीख पर राजी नहीं होंगे, इनकी भीख कभी खत्म ही नहीं होगी। ये तो चंद असबाब हैं। आइए अब हम बात करते हैं दीनदारी की। तो सबसे पहली चीज जो जरूरत है, हमारी अपनी बीवी को, घर वाली को दीनदार बनाओ। बच्चों को दीनदार बनाना सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, बीवी को दीनदार बनाओ। इस पर कोई तरजीह नहीं देते, कोई तवज्जो नहीं देते हैं लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदार औरत से शादी करने का हुक्म दिया है। आपने कहा औरत से जब शादी की जाती है तो 4 चीजें देखी जाती है। उसकी खूबसूरती देखी जाती है, उसका हसब नसब देखा जाता है, उसका माल देखा जाता है, उसकी दीनदारी देखी जाती है। फज़फ़र बिज़ाति दीन, माल को मत देखो, हसब नसब को मत देखो, खूबसूरती को मत देखो, देखो तो दीनदारी को देखो। तुम दीनदारी की वजह से कामयाब हो जाओ। पहले हमने गलती की, जहेज की वजह से, डिग्री की वजह से, जायदाद की वजह से, हमने ऐसी औरत को अपने घर ले आए जिसका दीनी मिजाज नहीं था,
جس کی دینی تربیت نہیں تھی. معاف کرنا، ایسے کئی گھرانوں میں یہ واقعات حقیقت ہے، ایسے واقعات حقیقت ہے. بیوی بھی گھر والی وہ ایمان والی نہیں ہے، اللہ والی نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، کئی گھنٹے ٹی وی کے سامنے گزار دیتی ہے، فون میں لگا دیتی ہے، آس پاس پڑوس کے لوگوں سے اس کے بات چیت کھلے عام بات چیت ہے، اس کے گھر سے اس کے گھر، اس کے گھر سے اس کے گھر، یہاں کی چغلی وہاں، وہاں کی چغلی یہاں، یہی کام میں سارا دن لگا دیتی ہیں. ایسی کئی عورتیں. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بچوں کی پرورش پر بہت برا اثر پڑے گا، بچوں کی تربیت پر بہت برا اثر پڑے گا. بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، ماں دیندار ہوگی تو بچوں کو بھی دین کا سبق سکھائے گی، بلکہ وہ ماں اگر دیندار ہوگی تو اس ماں کے ذریعے سے اس بچے کے پیٹ میں پہنچنے والا دودھ کا وہ قطرہ وہ خود دین سکھائے گی، اس کے ذریعے سے دینداری جائے گی. وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی، قرآن سن رہی ہوگی، گھر میں بیان چل رہا ہوگا، اس کے کانوں سے پہنچنے والی وہ آواز ماں کے پیٹ میں حمل سے رہنے والے بچے کے تک پہنچ سکتی ہے. لیکن گانے سننا ہے، سیریل دیکھنا ہے، مختلف انٹرٹینمنٹ اور کامیڈی اور سیریلز میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اور بعد میں جب بچے ہوں تو ہم یہ امید رکھیں کہ یہ بچے دیندار نکلیں گے. نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے. تو پہلے گھر والوں کو دیندار بنائیے، اور اس کے بعد جب بچے ہوں تو ہم مسجد کو آ جاتے ہیں. ہم کب آتے ہیں؟ جمعہ کو جمعہ آتے ہیں، یا سال میں ایک مرتبہ عید میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز کا ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس پر نہیں جاؤں گا، لیکن بچوں کے تعلق سے آپ نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. بچوں کو جب وہ 7 سال کی عمر میں ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو. 10 سال کی عمر کے ہو جائیں، نماز چھوڑیں تو انہیں مارو، نماز چھوڑنے پر انہیں مارو اور مسجد کو لے آؤ. کیا ہم مسجد کو لے آتے ہیں اپنے بچوں کو؟ نماز. اسی طرح حلال و حرام کی تمیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ نیچے سے گری ہوئی کھجور اٹھا کر کھا لیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تھوک دو اس کو، تھوک دو. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ صدقے کا ہو. کھجور حرام نہیں تھا، صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر حرام تھا. آپ نے کہا ہو سکتا ہے وہ صدقے کا ہو، تھوک دو اس کو. ہم اپنے بچوں کو کیا کیا دلاتے ہیں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر؟ اپنے پیسوں سے دلاتے ہیں. پیسے نہیں، بعض جگہ تو لوگ چوری بھی سکھاتے ہیں، بعض جگہ تو لوگ بچوں کو کس طرح فراڈ کرنا ہے، کس طرح سامنے والے کو دھوکہ دینا ہے، یہ سب کچھ سکھاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو تربیت ایسی دے رہے ہیں. ہم جو کرتے ہیں ہمارے بچے ہم سے 2 قدم آگے بڑھ کے کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کر کے بتلاتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے کبھی ان کو توحید کی تعلیم نہیں دی، ہم نے کبھی اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے بچے کی جو تربیت کے بہترین نصیحتیں جو کی تھی، اس کے اندر کیا کہا تھا؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال ذرہ، اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو جاؤ، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، تم اتنے باریک سے باریک بھی ہو جاؤ، تم کسی چٹان میں چھپ جاؤ، آسمانوں میں گم ہو جاؤ، زمین میں کہیں چلے جاؤ، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو لائے گا. بیٹا دنیا میں کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا خوف دل میں بٹھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو جو تعلیمات دی تھی، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ تعلیمات دینا چاہتا ہوں، میں کچھ سکھانا چاہتا ہوں. بچوں کو لے کر بیٹھو گھر میں، سکھاؤ، پہلے خود سیکھو پھر بچوں کو بھی سکھاؤ. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگو، کسی سے مدد نہ مانگو، اللہ سے ہی مدد مانگو. یہاں تک کہ چپل کی پٹی بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو. یہ سب کب ہوگا؟ جب پہلے خود ہم دیندار بنیں گے تو پھر یہ کام آسان ہوگا. اسی طرح لباس کی بات ہے، بچے ہیں جیسا چاہے لباس پہنے، ہاف آستین وداؤٹ آستین کے، کوئی آستین ہی نہیں ہے، پورا بغل سے کپڑے نظر آ رہے ہیں، بچوں کو ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں. بچے کہہ کر آج بچے اتنے بڑے ہو گئے کہ 10th میں آ گئے، انٹر میں آ گئے، شادی میں جا رہے ہیں. اب جو مارکیٹ میں جو ٹرینڈنگ لباس جو چل رہا ہے، جو فیشن چل رہا ہے، وہی فیشن کے کپڑے بچوں کو چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن سے بچوں کو فیشن ہی دکھایا ہے. وہ فیشن دیکھ دیکھ کر اس فیشن کے عادی ہو گئے ہیں. اب اس سے ہٹ کر نہیں، میری سہیلی نے ایسے کپڑے خریدے ہیں، مجھے بھی یہی کپڑے چاہیے، مجھے بھی یہی لباس چاہیے، مجھے بھی یہی اسٹائل چاہیے.
پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسی طرح کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ اور ایک چیز، بنیادی مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن، جہاں بچے اور بچیوں کو ایک ساتھ بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے۔ ہم بھی پڑھے ہیں، اب اس میں کیا برا ہے بھائی؟ ہم بھی اچھی زندگی گزار لیے تو بچے ہمارے ایسا نہیں ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر دور کا فتنہ الگ الگ ہے، ہر دور کا فتنہ الگ الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس کے بارے میں آگاہ کر دیا، اور ہمیں ان بچوں کو الگ تعلیم دینا ہے۔ بچوں کی تعلیم الگ، بچیوں کی تعلیم الگ۔ کیوں؟ ان کے اندر جو حیا ہے وہ حیا باقی رہے، ان کے اندر جو محرم اور غیر محرم کا رشتہ ہے وہ باقی رہے، عفت و ان کی پاک دامن رہے۔ تو کب ہوگا؟ یہ پہلے ہی سے دونوں کو الگ الگ تعلیم دی جائے۔ اور یہاں ایک اور چیز تعلیم کے حوالے سے، تعلیمی میدان میں، اسکول میں پچھلے زمانے میں اگر کوئی سر یا اسکول کا کوئی استاد یا ٹیچر اگر مارتا ہے تو بچے گھر پہ آ کے شکایت کرتے تھے کہ آج استاد نے اتنا مارا ہے کہ ددوڑے آ گئے، ہاتھ پھول گیا۔ تو گھر والے کیا کہتے تھے؟ اور ماریں گے، ہم تو جا کر کہیں گے کہ تجھے اور مارو۔ یہ پہلا زمانہ تھا۔ آج کیسے مارے، کیسے ہاتھ لگائے، میرے بچے کو دیکھے کیسا، میرے بچے کو بولے کیسا، پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کا اندازہ، اس کا نتیجہ کہاں آتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہاں تو آپ بچے کی سائیڈ لے رہے ہیں، بچے کو ایک تو اس کی تعلیم خراب ہو رہی ہے، دوسرا بچیوں پر اس کا یہ اثر پڑے گا کہ کل شادی کے بعد وہ شوہر کی شکایت کرے گی تو تب بھی آپ یہی کہیں گے، دیکھ لیں گے اس کو جا کر ہاتھ پیر توڑ دیں گے اس کے۔ پھر کیا ہوگا؟ رشتہ توڑ دیں گے، خلا کرا لیں گے، گھر میں بٹھا لیں گے، اور اس کے بعد جو گناہ ہے وہ گناہ آپ اپنے سر پر لیتے جائیں۔ تو پہلے ہی سے اپنے بچوں کو مصیبتوں کا مقابلہ کرنے، انہیں فیس کرنے کی تعلیم دیجیے۔ مصیبت نہ آئے، اگر مصیبت آ بھی جائے تو اسے کیسے فیس کیا جائے، اسے کیسے ڈیل کیا جائے، یہ تربیت دیجیے۔ یعنی کہ ہم دیکھ لیں گے، آپ کیا دیکھ لیں گے، کب تک دیکھیں گے؟ کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچیوں کا خلا کروا کے گھر میں بٹھا لیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اب گھر کے لالے پڑ گئے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، گھر میں پریشانی پڑی ہوئی، ہم جانتے ہیں ایسے واقعات کو۔ تو کب تک آپ دیکھیں گے؟ اللہ نے جو قانون بنایا قیامت تک کے لیے بنایا، اس قانون کو فالو کیجئے، اپنا قانون مت بنائیے۔ اور اسی طرح جو محرم اور غیر محرم کا رشتہ ہے، ہم خود نہیں جانتے محرم کیا ہے، یہ محرم غیر محرم ہم کو خود آج تک سمجھ میں نہیں آتا، اتنا ہارڈ لفظ ہے۔ محرم کا معنی ہے، یہاں میں سمجھاتا ہوں آپ کو، محرم حرام رشتہ۔ حرام رشتے سے کیا مراد؟ جس سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جس سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کون کون ہے وہ؟ اگر ایک عورت ہے تو اس کے محرم رشتہ دار میں کون کون آتے ہیں؟ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا چچا، اس کا دادا، اس کا ماموں، اور جتنے بھی اس کے جو محرم رشتے ہیں، یہ ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا سسرا اس کا محرم رشتے میں آ گیا۔ تو اس طرح یہ جو محرم رشتے ہیں، ان کی ہمیں پہچان کروانی ہے کہ ان سے ملنا ہے، ان کو سلام کرنا ہے، ان کو سلام نہیں کرنا ہے، ان کے سامنے نہیں آنا ہے، ان سے ہاتھ نہیں ملانا ہے۔ نہیں بیٹا، جو آئے چلو ملو، ان سے گلے ملو، ان سے ہاتھ ملو، ان کے ساتھ جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ یہی نوبت آئی۔ اور اسی طرح گھروں میں داخل ہونے کے لیے ہر کسی کو، پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، پڑوسی ہیں، یہ بھی گھر میں گھس کے آ گیا، ہم اس کے گھر میں گھس کے چلے گئے، نہیں، یہ آداب ہیں گھر میں داخل ہونے کے، پردے کے۔ پڑوس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا خونی رشتہ دار بن گیا ہے، نہیں ہے، اس کے ساتھ پردہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عام طور پر گاؤں میں رہتے ہیں، یا اسی طرح جو قریب قریب رہتے ہیں، ایسے لوگ آپس میں کوئی پردے کا خیال نہیں کرتے، اس کی بیوی اس کے پاس بھی جاتی ہے، اس کے سامنے بھی نکلتی ہے، اس کے سامنے بھی نکلتی ہے، تو یہ کہاں کا پردہ ہے؟ یہ کیسا پردہ ہے؟ نہیں ہے یہ پردہ، ہمیں پردہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح جھانکنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اگر کوئی دروازے میں سے جھانکتا ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جانی چاہیے۔ آج لوگ تو ڈائریکٹ گھر میں گھسے آ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ساتھ میں کھاتے پیتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھیل کودتے ہیں، کتنا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ یہی تو فتنے ہیں گھروں سے آپ کی اولاد کو اٹھا کر لے جانے والے، یہی تو فتنے ہیں آپ کی لڑکیوں کو بھگا کر لے جانے والے۔ ان تمام پر روک لگانی چاہیے۔ اب آج خطبہ سن لیے، گھر میں جا کے آج سے یہ نہیں وہ نہیں،
تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یہ مل صاحب آ کے بول کے چلے جاتے، ہمارے لوگوں سے ہم کیا رشتہ توڑ لیں گے؟ پڑوسیوں سے کیا تعلق توڑ لیں گے؟ اللہ کا حکم ہے، اب تک عمل نہیں کر رہے تھے، آگے کرنا ہے۔ اب تک نہیں معلوم تھا، معلوم ہو گیا ہے، اب ہم کو عمل کرنا ہے تو ہی ہماری حفاظت ہوگی، ورنہ پھر حفاظت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بیجا گھر کے باہر نکلنے سے منع کیا۔ عورت چھپا کر رکھے جانے کی چیز ہے۔ المرأۃ عورہ، عربی میں عورت کہا گیا، ہم ڈائریکٹ اردو میں ہی عورت کہہ دیتے ہیں، اردو میں ہی عورت کہہ دیتے ہیں۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ چھپا کر رکھنے والی چیز، ہیڈن، جس کو ہمیشہ چھپا کر رکھا جائے۔ آپ نے دوسری جگہ کیا کہا؟ خیر ما یکنز المرأۃ الصالحہ، نیک عورت سب سے بہترین خزانہ ہے۔ خزانے کو آپ روڈ پہ لا کے پھرتے ہیں یا بیگ میں ڈال کر آپ اس کو لوگوں کے سامنے میرے ساتھ اتنا خزانہ ہے دیکھو بتاتے ہوئے پھرتے ہیں؟ نہیں، آپ تجوری میں رکھتے ہیں، گھر والوں کو تک اس کی چابی نہیں معلوم ہوتی ہے، گھر والوں کو تک اس کا پاسورڈ نہیں معلوم ہوتا ہے، اتنا آپ خزانے کو چھپا کر رکھتے ہیں، تو پھر یہ اس سے بڑا خزانہ ہے، اس کو تو اور زیادہ چھپا کر رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں میں رہو، اپنے عورتوں کو کہا گیا اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور یہ جاہلی زینت کا اظہار نہ کرو۔ جو آج کپڑے پہنے جا رہے ہیں، جو شارٹس پہنے جا رہے ہیں، جس انداز کا لباس آج پہنا جا رہا ہے، جو چیزیں نہیں دکھانے کی ہے وہ سب کچھ دکھائی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ جاہلی دور کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نہ نکالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا خرجت من بیتها، اگر عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے استشرفها الشیطان، شیطان اسے تاکتا رہتا ہے۔ جیسے ہی گھر سے باہر وہ نکلی، اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اب اس کو کس طرح اس پر حملہ کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے کہا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو وہ شیطان کی صورت میں نکلتی ہے۔ شیطان کی صورت میں مطلب وہ اگر بے حیائی کے ساتھ نکلے، با پردہ نہ نکلے، بے ضرورت اگر نکلے تو پھر شیطان کا وہ لقمہ بنے گی، شیطان کا وہ نوالا بنے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر آپ نے کہا ان المرأة اذا استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، عورتیں خوشبو لگا کر نکلتی ہیں، گھر سے نکلتے ہو، گھر میں رہو تو سڑی پڑی رہیں گی، شوہر کے سامنے کبھی زیب و زینت اختیار نہیں کریں گی۔ اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہو، شوہر اس کے لیے تیار ہو، بیوی شوہر کے لیے تیار ہو، میک اپ کرنا ہے تو شوہر کے لیے کرے، باہر نکلتے وقت نہیں کرے۔ ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ جب گھر سے باہر نکلتی ہے تب پورا بن ٹھن کے سور کے نکلتی ہے، گھر میں شوہر کے سامنے وہی سڑی صورت لے کر رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں اختلافات بڑھتے جاتے ہیں۔ اگر وہی رنگ و روپ، وہی سنورنا شوہر کے لیے سنور جائے تو پھر دیکھیے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ نہیں، شوہر کے سامنے یہ چیزیں نہیں کی جاتی ہیں، ہونا تو یہاں شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عورتیں جب خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں، ایک سے ایک اسپرے آ گیا، وومن اسپرے ہیں، مینس کے اسپرے الگ ہے، پھر شیمپو، صابن، کریمز، اتنی بلا بدتر کی چیزیں آ گئی ہے کہ ایک عورت اگر گزرے تو 1 کلومیٹر تک خوشبو آئے کہ یہاں سے کوئی گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَرَّتْ عَلَىٰ قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، وہ اس لیے گزرتی ہے وہاں سے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو پائیں، فَهِيَ زَانِيَةٌ، تو وہ زانی، تو بدکار عورت ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ ابھی اس نے زنا نہیں کیا ہے، صرف خوشبو لگا کر گئی ہے تو آپ نے کہا وہ زانیہ ہے۔ کیوں؟ اس کا رزلٹ وہی آنے والا ہے، اس کا نتیجہ وہی آنے والا ہے۔ خوشبو لگا کر جائے گی، شیطان پیچھے جائیں گے، اسے بھگا کر لے جائیں گے اور اس کے ساتھ آخر میں نتیجہ زنا ہی ہوگا۔ فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ انجام کے اعتبار سے وہ زانیہ ہی ہے۔ اور جو برقع آج پہنا جاتا ہے، معاف کرنا، نیا دور ہے، نئے دور میں پرانے برقعے پہننے کا کیوں حکم دے رہے ہیں؟ پہلے زمانے میں برقع پہنتے تھے تو ایک نہیں 3 پرت کپڑے ایسے ڈالتے تھے، یہاں تک کپڑا آتا تھا۔ آج بھی شاید کچھ بوڑھی خالاؤں کے پاس، دادی نانی کے پاس ایسا برقع ہوگا جو اس طرح کا برقع کے ایک ساتھ 3 پرت آتے تھے۔ آج تو اسکارف بھی غائب ہو گیا، وہ اسکارف نام کا رہ گیا۔ اس زمانے میں جو برقع ہوتا تھا، نہ ہاتھ نظر آتے، نہ چہرہ نظر آتا، نہ ان کی آنکھیں نظر آتی، 3 پرت ایسے ڈالتے تھے کہ ان کی آنکھ بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور کے تعلق سے کہا
جہاں پر عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود نہ پہننے جیسی ہے، کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہیں۔ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں برقعے والوں کو تو چھوڑو، جو بغیر برقعے کے نکلتی ہیں، جنس پینٹ، ٹی شرٹ، شارٹس، مختلف اسپورٹس ڈریس، جتنے چیزیں یہ پہن کر نکل رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لم یجدن ریح الجنہ فإن ریحها توجد من مسیرۃ کذا۔ آپ نے کہا کہ عورتیں، وہ جہنمی عورتیں جن کو آپ نے کہا کہ وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑے پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا مائلات ممیلات، خود بھی مائل ہونے والی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، خود بھی آگے بڑھ کر دوسروں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے اور دوسروں کو خود بھی مائل ہو رہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے، یعنی ایک ڈسٹنس آپ نے بتلایا ہے، اس ڈسٹنس سے بھی اس کو پایا جا سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 40 سال کی مسافت سے اگر کوئی آدمی پیدل سوار ہو، 40 سال اگر اسے لگے جتنا ڈسٹنس جانے میں، تو اتنی دور سے بھی جنت کی خوشبو کو پا لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسی عورتیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، وہ جہنم میں جانے والی ہیں۔ اس کے بعد جب بچیاں بالغ ہو جائیں تو ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچیوں کی تعلیم، ان کی ڈگری، ان کو جاب کروانا ہے، یہ سارے عزائم کو بازو رکھیں۔ ان کا سب سے بنیادی جو فریضہ ہے، اس فریضے کو انجام دینے کے لیے نکاح میں پیش رفت کریں، آگے بڑھیں اور ان کا نکاح کروائیں۔ ہمارے پاس اکثر یہ کہ لڑکیاں، آج کل لڑکے تو پڑھتے نہیں، لاٹھورے ہیں، یہ تو کچھ کام کے نہیں ہیں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں تو چلو ان کو ہی پڑھاتے ہیں، ان کو کیا بناتے ہیں؟ انجینئر بناتے ہیں، ان کو ڈاکٹر بناتے ہیں، ان کو فلاں بناتے ہیں، ان کو کلکٹر بناتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا، ایک تو ان کی عمر پار ہو جائے گی، 35 سال تک پڑھنا ہے، 40 سال تک پڑھنا ہے، تب تک میں بھی شادی نہیں کروں گی، وہ بھی ٹھان کے بیٹھی ہے مجھے وہ ڈگری حاصل کرنا ہے۔ ڈگریاں بازو رکھیے، شادی کے بعد بھی ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں، شادی کے بعد بھی پڑھائی کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو غیر شادی شدہ مرد عورتیں ہیں ان کا نکاح کراؤ۔ اللہ نے آرڈر دیا، کس کو؟ ولیوں، نکاح کراؤ۔ یہاں دونوں بھی داخل ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، لڑکوں کا بھی نکاح کروانا ہے، لڑکیوں کا بھی نکاح کروانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح احمد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں کے تعلق سے کہا جب لڑکا بالغ ہو جائے اور اس کا باپ اس کا نکاح نہ کروائے، حدیث سنیے آپ، جب لڑکا بالغ ہو جائے اس کا باپ اس کا نکاح نہ کروائے، لڑکا اگر کوئی گناہ کرے اس گناہ کا ایک حصہ باپ پر بھی آئے گا۔ اس گناہ کا ایک حصہ، کیا کبھی کسی باپ نے سوچا ہے اس بارے میں کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے میری اولاد سے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہ کردہ گناہ آپ پر آ رہا ہے، نہ کردہ گناہ آپ نے نہیں کیا، آپ کی اولاد کر رہی ہے، وہ گناہ آپ پر، آپ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کا نکاح نہیں کروایا۔ اب ہم نے نکاح کیوں نہیں کروایا؟ بچہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہے، بچہ بھی کچھ کما نہیں رہا ہے، وہ کمائے گا، گھر بنائے گا، پہلے بہنوں کی شادی کرے گا، تب جا کر اس کی شادی کریں گے۔ جب تک وہ بوڑھا ہو جائے، جب تک وہ بوڑھا ہو جائے، جب تک اس کے ساتھ جتنے چاہے گناہ ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت میں کہا ان المرأة اذا رأى احدكم المرأة فاعجبته، اگر کوئی شخص کسی عورت کو دیکھتا ہے، وہ عورت اس کو پسند آ جاتی ہے۔ آج کل کا فتنہ ہے، موبائل ہے، ویڈیوز ہے، انسٹاگرام، فیس بک، یہ ساری چیزیں ہیں، وہاں اسے کوئی پسند آ جاتی ہے اور اس کے بعد اب اس کے اندر شیطانی خواہشات بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر کوئی عورت باہر بازار میں نظر آئے، چاہے آج فون میں نظر آئے، چاہے بازار میں نظر آئے، چاہے پڑوس میں نظر آئے، اگر نظر آئے، وہ پسند آئے، اسے چھوڑو، اپنے گھر آؤ۔ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، اپنے گھر آؤ۔
کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر آ کر جب تم اپنی خواہش پوری کرو گے وفی بضع احدکم صدقہ، یہاں کرو گے تو ثواب ملے گا، وہاں جاؤ گے تو گناہ ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ یہ چیزیں خواہشات کو ختم کرنے والی ہیں، بلکہ آپ سے اس سے بڑھ کر اور کھل کر کہا، آپ نے کھلے الفاظ میں یہ کہا اس عورت کے پاس جو ہے وہ آپ کی گھر والی کے پاس بھی، اتنے کھلے الفاظ میں آپ نے کہا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر شادی شدہ رہے گا تو کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گا، کسی اور کے پاس وہ نہیں جائے گا۔ اگر جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ گنہگار خود بھی ہو رہا ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی گنہگار بنوا رہا ہے۔ اسی طرح شادی ہو گئی لڑکیوں کی، خلا اور طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ جیسے میں نے ایک مثال دی، بچوں کو بچپن میں ہم نے ٹریننگ دی ہے، کوئی بھی کچھ کہا تو بتا دینا، ہم اس کا ہاتھ پیر سر قلم سب کچھ توڑ پھوڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں، بھائیاں ٹھہر جاتے ہیں، ادھر سے ماموں چچا پھپھا سب ٹھہر جاتے ہیں، کیا بولا؟ ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ بیٹا ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عورت ایسی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، 8 دروازوں سے، آپ ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، سب جگہ سے اس کو بلایا جا رہا ہے۔ آپ کی بیٹی ہے وہ، آپ کی بہن ہے وہ، اس کو جنت کے 8 دروازوں سے اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، ویلکم کیا جا رہا ہے، ہر طرف اس کے لیے ویلکم اس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہاں کس کے لیے؟ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفات بتلائی، کہا اطاعت بعلہا، شوہر کی فرما بردار ہو۔ شوہر کہہ رہا ہے نماز کو اٹھو، میں نہیں اٹھوں گی۔ شوہر کہہ رہا ہے ناشتہ بناؤ، میں نہیں بناؤں گی۔ شوہر کہہ رہا ہے کپڑے دھو، میں نہیں دھوؤں گی۔ شوہر کی اطاعت ہے، شوہر کی اطاعت تو نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فساد وہاں سے بڑھے گا۔ اب وہ بات چھوٹی رہتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے، اور بات بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ یاد نہیں رہتا ہے کہ کہاں سے شروع ہوئی، کس مسئلے میں یہ لڑائی اتنی بڑھ گئی، وہ یاد نہیں رہتا ہے۔ وہ بات چھوٹی رہتی ہے لیکن نتیجہ اس کا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ خلا اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں چلو بیٹا جانے دو، تم کو اتنا ستا رہا ہے، اتنا ٹارچر کر رہا ہے، ساس ستا رہی ہے، ننن ستا رہی ہے، فلاں یہ کر رہی ہے، تم خلا لے لو، گھر میں بیٹھ جاؤ۔ شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے آدھا دین مکمل ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس دین کے اندر خلل پیدا ہوگا۔ اب وہ گھر میں آ کر بیٹھے گی، پھر نکاح آسان ہوگا اس کا؟ کوئی دوسرا اس سے نکاح کرے گا آج کے اس دور میں؟ نہیں کرے گا۔ خلا سے، مطلقہ سے، بیوہ سے ہو رہے ہیں نکاح؟ نہیں ہو رہے ہیں۔ ارے کیا کرنے کا ہے، ہمارے پاس جائیداد بہت پڑی، ہم کھلائیں گے۔ کب تک کھلائیں گے آپ؟ کب تک؟ ایک جھٹکے میں آپ کی پوری جائیداد چلی جائے گی۔ کورونا وائرس ہو گیا، کینسر ہو گیا، ٹی بی ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایک جھٹکے میں آپ کو پوری جائیداد آپ کو ہاسپٹل میں ڈال دینا، اس کے بعد آپ کے بچے روڈ پر بھیک مانگتے پھر۔ نہیں، تعلیم شروع سے دینی تعلیم دیجیے، بچوں کو شروع سے بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، شروع ہی سے ان کے اندر صبر کا مادہ پیدا کروائیے۔ کبھی کوئی چیز نہ ملے تو صبر بھی کرنا، کبھی کوئی تکلیف پہنچے صبر بھی کرنا، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بھرپور اجر دیتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حساب اجر دے گا۔ بیٹا دنیا میں تم کو نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، آخرت میں اللہ دے گا، بہت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تھوڑا سا صبر کر لو۔ صبر کی انہیں تلقین کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات، آخری بات، ہم جب بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا ملنے والا ہے، یا ہم ایسے گھر میں ہی جانا چاہتے ہیں جہاں سے کچھ ملنے کی توقع ہو، امید ہو۔ اگر توقع کے خلاف ہو تو پھر ہم کسی بہانے سے وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں، کسی بہانے سے وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہے ہیں، کل آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ بولے نہیں میرے بیٹی کو دینے کے لیے میرے پاس بہت پڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں، کل آپ کی پوتری کے ساتھ ہوگا، پوتری کے ساتھ نہیں ہوگا تو نواسی کے ساتھ ہوگا۔ کہیں نہ کہیں جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر گھر میں لا رہے ہو، احسان نہیں کر رہے ہو، اپنے بچے کو گناہ سے بچا رہے ہو، اپنے بیٹے کو گناہ سے بچا رہے ہو، اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے ہو۔ احسان تو اس کا ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھروں میں آ رہی ہے۔
اپنے ناز نخرے، اپنے لاڑ، اپنی ساری دولت، اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہے، اور ایک دن میں آتے ہی تمہاری مطیع و فرما بردار بن جائے؟ یہ کیسے سوچ لیا تم نے؟ وہ ماں باپ جو 20 سال 25 سال اسے رکھے، کھلائے پلائے، اس کا سب کچھ سنبھالے، وہ فوراً ایک دن میں ان کو بھول جائے اور تمہاری ہو جائے؟ اتنا آسانی سے کیسے ہوگا؟ اس کے بھی تو حق ہے، ماں باپ بھی حق ہے، اس کے رشتہ دار بھی حق ہے، ان کا بھی خیال رکھے گی، ساتھ ہی ساتھ آپ کا بھی رکھے گی۔ آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے، گھر میں نوکرانی بنا کر لانا چاہیں گے، تو پھر یہ ظلم ہے۔ وہ نوکرانی نہیں ہے، وہ گھر کی رانی ہے، وہ گھر کی رانی ہے، وہ نوکرانی نہیں ہے۔ اس کو ظلم کرنے کے لیے مت لاؤ۔ اگر ظلم کرو گے تو ظلم کا انجام اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی بدلہ دے گا۔ اللہ نے کہا لا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے، تو اس لیے بچیے اس سے۔ اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے تمام لوگوں کو یہ پیغام عام کیجئے تاکہ ہماری بچیوں کی حفاظت ہو، ہماری لڑکیوں کی حفاظت ہو۔ اور آخری بات، جو لڑکیاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگنا بھی گناہ، غیر مسلم کے ساتھ بھاگنا ڈبل گناہ۔ غیر مسلم کے ساتھ بھاگنے سے کیا ہوگا؟ ایمان سے مرتد ہو جائیں گے، اسلام سے مرتد ہو جائیں گے۔ مسلم کے ساتھ بھاگیں گے تو گناہ ہوگا، جب تک وہ زندگی میں بغیر ماں باپ کی رضامندی اور ولی کے بغیر نکاح کیے تو وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے۔ یہ مسلم کا معاملہ ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ اگر گئے تو زنا کا زنا بھی ہوگا، ساتھ میں دین اسلام سے مرتد ہوں گے، اور اللہ کے پاس وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کل قیامت کے دن کوئی اور دین کو قبول نہیں کرے گا، ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے بچیوں کو دین اسلام کی تعلیم دیجئے، توحید کی تعلیم دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ان کے دلوں میں بٹھائیے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں بٹھائیے، اپنا خوف نہیں بلکہ اللہ کا خوف بٹھائیے۔ اس لیے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنا خوف بٹھاتے ہیں، بسا اوقات اپنا خوف جب بٹھاتے ہیں تو جب تک آپ سامنے ہوتے ہیں ٹھیک رہتے ہیں، جیسے آپ سے ہٹ گئے یا آپ ان سے ہٹ گئے تو پھر وہ کرنے لگتے ہیں جو انہیں کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلے اللہ کا خوف ان کے دل میں بٹھائیے تاکہ وہ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اس گناہ سے باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام پر چلنے والا بنائے، ہماری بہن بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی تعلیم سے آراستہ ہو کر دین اسلام پر چلنے والا بنائے، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنے ماں باپ کی عزت کی، اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاکیزہ رشتے عطا کرے جس سے ان کی زندگی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔